بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانی کتابوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ ایک توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، دوسری زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، تیسری انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ قرآن مجید ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں، بشرطے کہ وہ دیکھنے والا مسلمان ہی مرا ہو، اور جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور مسلمان ہی مرا وہ تابع ہے، اور جس نے تابع کو اسی طرح سے دیکھا وہ تابع ہے۔ ان سب کی فضیلت حدیث شریف میں خصوصیت کے ساتھ ورد ہوئی ہے۔ ان سب سے محبت، ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ فضیلت والے 4 صحابی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نائب بنے اور دین کا انتظام سنبھالا، اس لیے آپ خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ آپ تمام امت میں سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ صحابہ کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی رتبے میں ادنیٰ درجے کے صحابہ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سب تعظیم کے لائق ہیں۔ اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایمان اس وقت درست ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھا اور ان سب کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا یا اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے واضح مطلب کو نہ ماننا اور کھینچ تان کر اپنی خواہش کے مطابق مطلب گھڑنا بددینی ہے۔ گناہ کو جائز سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا کفر ہے۔ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان پر یقین کر لینا کفر ہے۔ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، البتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی سے اور اولیاء کرام کو کشف اور الہام سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں، مگر اس کو غیب نہیں کہتے۔ غیب وہ علم ہے جو بغیر کسی ذریعے کے براہ راست حاصل ہو، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں نہیں پائی جا سکتی۔ کسی کو کافر کہنا یا کسی کا نام لے کر لعنت بھیجنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں۔